یار کم از کم اتنا ضرور کہا کرو، جب علی کے نعرے لگاؤ، علی کی عظمت میں ہم بھی ماننے والے ہیں، ہم ان کے مخالف نہیں ہیں، ماننے والے ہیں، لیکن جہاں علی کا ذکر کرو یہ بتلاؤ بھائی، اگر علی کا یہ مقام ہے تو جو ان کا امام ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق امام ایسے نہیں ہیں جو خود بنے ہیں، یہ وہ امام ہے جن کو میرے آقا نے مقرر کیا ہے۔ فرمایا کہ عائشہ اپنے باپ ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ امامت کروائے۔ وہ آگے سے عرض کریں یار وہ تو رقیق القلب ہیں، نہیں کھڑے ہو، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے۔ فرمایا عائشہ میں یہ گوارا ہی نہیں کرتا جس گھروں میں ابو بکر صدیق ہو اور امامت کوئی اور کروائے۔ یار ایک اور بات میں عرض کروں، اپنی نقابت میں تبدیلی لاؤ، نعت خوانی میں تبدیلی لاؤ۔ جب حضرت صاحب مکہ معظمہ فتح ہوا ہے تو مکہ معظمہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، سب کو گرا دیا گیا۔ ایک بت بہت بڑا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہوں اور اس بت کو توڑ دیں۔ فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو میرے کندھوں پر سوار ہو، اس کو توڑ دے۔ اور ہجرت کی رات صدیق اکبر سے نہیں کہا کہ صدیق تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ارے ان کے کندھوں پر سوار ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک ہی سانس میں آپ کو لے کر۔ حضرت صاحب میں نے ایک بندے سے سوال کیا اور الحمدللہ یار نا آپ میں سے ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ میرے بیانات فیس بک پہ سنتے ہوں، میں نے پوری دنیا میں چیلنج کیا ہے، کوئی آج تک یار نہ جواب نہیں دے سکا۔ میں نے ایک سے سوال کیا یار تم یہ گھوڑے کا اتنا ادب و احترام کیوں کرتے ہو، اتنا ادب و احترام کیوں کرتے ہو؟ مجھے کہنے لگا کہ جی گھوڑے کے اوپر سرکار کے نواسے بیٹھے تھے اس لیے ہم ادب و احترام کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار پہلی بات تو یہ اختلاف ہے کہ ریتلے علاقے میں گھوڑا کام نہیں دیتا، اونٹ کام دیتا ہے، تو چلو اگر ہم تمہاری بات مان ہی لیتے ہیں گھوڑا ہی تھا تو یار جس کا تم ادب و احترام کرتے وہ تو یہ گھوڑا نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کا تم رسپیکٹ کر رہے ہو، جس کا جھوٹا کھانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہو، اپنی نیازوں کے اندر اس کا جھوٹا ڈالتے ہو، حالانکہ حرام جانور کا جھوٹا بھی حرام ہوتا ہے، اور تم پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھلا رہے ہو۔ میں نے کہا یہ وہ گھوڑا تو نہیں جس پر وہ سوار ہوئے تھے، میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ مجھے کہنے لگا جی ٹھیک ہے اس پر سوار نہیں ہوئے لیکن یہ اس کی نسل میں سے آ رہا ہے اس لیے ہم ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار جس گھوڑے کے اوپر سرکار کا نواسا سوار ہوا اس کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو، اور جن کو کندھوں پر ان کے نانا سوار ہوئے اس کا ادب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سلام ہے سلام۔ یار کسی کو اپنے کمبل کے نیچے چھپایا ہے اور کسی کو اپنے پہلو میں لٹا دیا ہے، ہمارے لیے سارے ادب و احترام والے۔ یہ تو نہیں کہ پنجتن کی باقی تم منقبتیں پڑھو اور جو سرکار کے پہلو میں لیٹے ہیں ان کی بات ہی نہ کرو یار، اب تبدیلی آنی چاہیے یار۔ آپ میں سے شاید کسی نے مزار شریف پر بھی حاضر دی اور میاں میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مغلیہ دور کے بزرگ ہیں، جہانگیر کی بیوی تھی نور جہاں شیعہ مسلکی، یہ انڈیا سے وہ ایران سے اپنے مبلغ بلاتی
آ جاؤ ادھر. اور انڈیا میں شیعہ مسلک کو عام کرنے کی کوشش کرتے. یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے. ایک مرتبہ ایک وفد جا رہا تھا لاہور سے ہو کر. رات کا وقت ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ چلو میاں صاحب کا ڈیرا ہے, یہاں پر رات گزار لیں, صبح اٹھ کے چلے جائیں گے. آپ نے ان کی خدمت وغیرہ کی. جب وہ جاننے لگے نا تو آپ نے کہا یار میرے ایک چھوٹا سا سوال ہے, اگر جواب نہیں کرنے اسی بڑے بڑے عالم دین ہے تو گل کرو. فرمایا یار ایک بندے کو اگر میدان کربلا میں دفن ہونے کو جگہ مل جائے, آپ نے دیکھا ہوگا میدان کربلا کی مٹی بھی سامنے رکھ کے تو سجدہ کرتے ہیں. ایک بندے کو میدان کربلا میں مدفن نصیب ہو جائے, دفن ہونے کی سعادت مل جائے, ایسے بندے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگا وہ تو سیدھا جنتی. وہ سیدھا وہ جنتی کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا جی میدان کربلا وہ میدان ہے جس میں سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے. ہمارے نزدیک وہ بٹی اتنی عظمت والی ہے جو وہاں دفن ہو گیا سیدھا جنتی ہے. ارے فرمایا جس مٹی کے اندر ان کے نواسوں کا خون شامل ہے وہاں دفن ہونے والا جنتی ہے, اور جہاں ان کے نانا خود جلوہ فروز ہے ان کے پہلو میں لیٹنے والے کا جنتی. میں ہاتھ باندھ کر رہا تھا یار اب تبدیلی آنی چاہیے. اب ون وے ٹریفک نہ ہمارے ہاں چلے. جہاں اہل بیت کا ذکر ہو وہاں میرے آقا کے صحابہ کرام کا بھی ذکر ہونا, تاکہ پتہ چلے یار الحمدللہ ہم دونوں کو ماننے والے ہیں, اور بیڑا بھی اسی کا بار ہے جو دونوں کو ماننے والا ہے. اگر حضرت صاحب پریشان نہ ہو تو میں ایک اور مثال ایسی دوں, دنیا میں آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا. حضرت صاحب آپ بھی بڑی توجہ سے سننا, آپ کی ایک دکان ہے, کیا ہے, اس کے اوپر میں ناجائز قبضہ کر لیتا ہوں, غاصبانہ قبضہ کر لیتا ہوں, کاروبار کرتا ہوں, حلال کام کرتا ہوں, میری آمدن حلال ہوگی حرام ہوگی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار. ایسا نقطہ بتلانے لگا ہوں یقین جانو کہ ایک گاؤں تھا شکر گڑھ کے پاس, وہ کہنے لگے حافظ صاحب ہمارے گاؤں میں 2 یہ بد عقیدہ آ گئے, انہوں نے پورے گاؤں کو آگے لگا لیا, ایسے ایسے سوالات کو جواب ہی نہ دے پائے. کہنے لگا آپ کی کتاب ہمارے پاس کہیں پہنچ گئی, اب وہ آگے آگے ہم پیچھے پیچھے, اب ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے پائے. لو سنو ذرا, اگر میں حضرت صاحب کی دکان پر ناجائز قبضہ کر کے کاروبار کروں, میری آمدن حلال ہوگی حرام ہوگی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول. بلکہ اور میں آسان بات کر دوں, مسجد کس کا گھر ہے؟ اگر میں ناجائز کسی جگہ پر قبضہ کر کے مسجد بنا دوں, کیوں جی نماز پڑھوں گا ہو جائے گی؟ اس سے آگے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. اب جو ابو بکر صدیق کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عثمان غنی کی خلافت کو غاصبانہ کہتے ہیں, تو ان کی آمدن حلال ہوئی یا حرام ہوئی؟ تو اسی آمدن میں سے اہل بیت اطہار کے وظائف جا رہے. کن کو وظیفے جا رہے ہیں جن کی شان میں قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور دوسری بات سنو, ایران کس کے دور خلافت میں فتح ہوا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. کن کے دور میں؟ اونچی بولو ذرا.
سنیو ان چیزوں کو یاد کرو. اور مال غنیمت میں شہزادی شہر بانو آئی ہے. صحابہ کرام نے مشورہ دیا یہ دنیا کی شہزادی ہے, اس کی شادی آپ اپنے بیٹے سے کرو. آپ نے شرفراز فرمایا اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں. آپ کھڑے ہوئے, فرمایا یہ دنیا کی شہزادی ہے, میں اس کی شادی دین کے شہزادے حضرت امام حسین سے کرتا ہوں. کن سے کرتا ہوں؟ اور میدان کربلا میں سیدوں کے جتنے نوجوان تھے سب شہید ہو گئے, صرف ایک بچہ ہے امام زین العابدین. کون بچے ہیں؟ اور سیدوں کی جتنی آل چلی ہے مردوں کی طرف سے امام زین العابدین سے چلی ہے. اب میری بات ذہن میں بٹھا لینا, اگر عمر کی خلافت ناجائز تو مال غنیمت بھی ناجائز, شہزادی شہر بانو بھی ناجائز, اور سیدوں کی ساری آل کدھر جائے گی؟ کوئی مائی کا لال اس کو جٹلا کے دکھائے یار. اس لیے میرا عقیدہ کیا ہے, جس طرح چارپائی ہوتی ہے نا, اس کا تانا اور ایک مانا ہوتا ہے. ایک ٹوٹ جائے دوسرا برقرار نہیں رہتا. ارے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار یہ تانا بانا ہے, ایک کا انکار کرو گے دوسرا کا انکار خود بخود ہی ہوتا چلا جائے. اس لیے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, ارے نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی.